السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ہمنا تنویر کے قلم سے تحریر کردہ ناول سیکرٹ کے ایپیسوڈ نمبر 2 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ جو ہی گاڑی رکی تو گارڈ دروازہ کھولنے کے غرض سے تیزی سے آگے بڑھے۔ تیار ہے سب؟ وہ باہر نکلتا استفسار کرنے لگا۔ یس سر، اس نے سر کو اس بات میں حرکت دی۔ ایلیکس نے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالی اور قدم اٹھانے لگا۔ وہ رکا اور سر اٹھا کر اس وسیع پیمانے پر پھیلے سبزے کو دیکھنے لگا جو چند ہی پل کا مہمان تھا۔ اگلی بار ڈیل کر کے پلٹنے سے پہلے 1000 بار سوچو کہ تم۔ اس نے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے دایاں ہاتھ جیب سے نکالا جس میں سلور کلر کا لائٹر تھا۔ ہاتھ میں 2 انگوٹھیاں تھیں، ایک سلور اور ایک سیاہ رنگ کی۔ عجب ہی امتزاج تھا اس کی پسند کا۔ یاد رہے گا تمہیں یہ سبق؟ وہ سنجیدگی سے سامنے دیکھتا لائٹر آن کرنے لگا۔ دور دور تک تحاد نظر سبزہ اور بڑے بڑے درخت دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے لائٹر نیچے گرایا تو دیکھتے ہی دیکھتے ایک آگ بھڑک اٹھی۔ وہ اسپاٹ انداز میں چلتا ہوا گاڑی کی جانب بڑھا جبکہ دوسری جانب آگ اس وسیع کھیت کو تیزی سے اپنی لپیٹ میں لیتی آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ عقبی نشست پر بیٹھ گیا تو گارڈ نے دروازہ بند کر دیا۔ ڈرائیور نے گاڑی بھگا لی تو وہ گارڈ بھی دوسری گاڑی کی جانب لپکے۔ عقب میں شعلے بھڑک رہے تھے جس کے باعث ہریالی آب سیاہی میں تغیر ہو چکی تھی۔ دھواں کے سیاہ بادل اٹھتے ہوئے آسمان پر پھیل رہے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ مجھے میٹنگ کے لیے جانا ہے۔ کہاں ہے وہ نیا گارڈ؟ وہ کوٹ اٹھا کر پہننے لگی۔ میم وہ شاید نیچے آپ کا ویٹ کر رہا ہے، اس نے ہاتھ میں پکڑے بیڈ پر انگلی چلاتے ہوئے جواب دیا۔ اوکے، وہ اسے اپنا بیگ اٹھانے کا اشارہ کرتی دروازے کی سمت بڑھ گئی اور اسٹڈی سے باہر نکل گئی۔ ہیل کی ٹک ٹک اس چمچماتے فرش پر بخوبی سنائی دے رہی تھی۔ کمرے سے نکل کر ایک لمبی راہداری تھی جس کے اختتام پر وہ دائیں سیڑھیاں سے نظر آ رہی تھیں۔ محل نما اس گھر کے وسط میں فانوس لٹک رہا تھا جس میں لگی روشنیاں جگمگا رہی تھی۔ سیڑھیاں درمیان سے دائیں بائیں مڑ رہی تھی جن پر سرخ رنگ کا قالین بچھا رکھا تھا جس پر قدم رکھتے ہوئے نوشین نیچے اترنے لگی۔ وسط میں صوفے کے 2 سیٹ رکھے تھے جبکہ بائیں جانب دیوار کے ساتھ کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ نیچے 5-6 گارڈ کے ہمراہ وہ ایک نئی شکل کا انسان بھی کھڑا تھا۔ اسٹیفن؟ نوشین اس کے مقابل رکتی دائیں ابرو چکانے لگی۔ یس، اس نے سر کو خم دیا۔ وہ خاموش پہلے اس کا جائزہ لینے لگی۔ سفید رنگ کی شرٹ پر سیاہ رنگ کی ٹائی کے ساتھ سیاہ رنگ کا کوٹ اور پینٹ بھی تھی۔ سیاہ بال نفاست سے جیل لگا کر سیٹ کر رکھے تھے جبکہ سائڈ سے ہلکے کروا رکھے تھے۔ دائیں کان میں بلوٹوتھ لگا رکھی تھی۔ بائیں ہاتھ میں گھڑی تھی۔ دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھے وہ مؤدب مگر سینہ تان کر کھڑا تھا۔ اس کا کشادہ سینہ اور دراز قد اس کی شخصیت کو روبدار بنا رہا تھا۔ وہ لگ بھگ 25-26 سال کا نوجوان تھا معلوم ہو رہا تھا۔ اس کی شخصیت سے متاثر ہوتی سر اس بات میں ہلاتی اسے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے قدم اٹھانے لگی۔ مجھے ایسا کارڈ چاہیے حریم کے لیے جسے وہ بے وقوف بنا کر فرار نہ ہو سکے۔ اب تک جتنے بھی کارڈز رکھے اس کے لیے ہر کوئی کوتاہی برتتا رہا۔ وہ سینے پر بازو باندھتی اندرونی دروازے سے نکل آئی۔ میرا خیال ہے ڈیوڈ نے تمہیں بتا دیا ہوگا سب پہلے۔ وہ آنکھوں میں سوال لیے اسے دیکھنے لگی۔ اسٹیفن کی نگاہوں کے سامنے اس وسیع پیمانے پر پھیلا لان تھا جس کے وسط میں چشمہ لگا کر اس کی خوبصورتی میں اضافہ کیا گیا تھا جبکہ دائیں جانب لمبا سڑک نما راستہ گیٹ تک جا رہا تھا جہاں اس وقت 6 گاڑیاں کھڑی تھیں اور مزید کے لیے جگہ باقی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ یس میم، سر نے مجھے ساری تفصیلات سے آگاہ کر دیا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھو تو مجسمے کا گمان ہوتا تھا جو اتنی دیر سے یکساں ہی تھے۔ اوکے، باقی کی باتیں تمہیں فریڈی بتا دے گا۔ وہ نینا سے گلاسز لے کر انہیں آنکھوں پر لگانے لگی۔ اوکے میم، وہ کہتا ہوا پیچھے ہو گیا۔ وسورا پیلس، اس محل کے باہر لکھے نام کو یاد کر کے زیر لب دہراتے ہوئے اس نے ایک نگاہ اس پیلس پر ڈالی۔ 1 گھنٹے کے طویل انتظار کے بعد وہ نازک حسینہ کا دیدار نصیب ہوا جس کی خاطر وہ میلن سے سسلی آیا تھا۔ جونی کو نکالا نہیں چاہیے تھا۔ کیوں یار؟ اسے چھپنا سب سے آسان تھا میرے لیے۔ وہ کال پر بات کرتی اپنی گاڑی کی جانب بڑھی تو اسٹیفن تیزی سے آگے بڑھ کر گاڑی کا دروازہ کھولنے لگا۔ 1 منٹ جینی، میں کال بیک کرتی ہوں تمہیں۔ اس غیر شناسہ انسان نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کرائی۔ تم کون ہو؟ اس نے سیاہ سن گلاسز آنکھوں سے اتار کر اچنبھے سے اسے دیکھا کیونکہ یہاں کسی اجنبی شخص کا داخلہ ممکن نہیں تھا۔ میم، یہ آپ کا نیا باڈی گارڈ ہے، عقب میں کھڑے دوسرے گارڈ نے جواب دیا۔ حریم سرتا پیر اس کا جائزہ لینے لگی جس کی شخصیت کسی بھی اینگل سے گارڈ کے عہدے سے مماثلت نہیں رکھتی تھی۔ اسٹیفن نے نگاہوں کا رخ موڑ لیا جب وہ اسے ٹک ٹک کے باندھے دیکھی گئی۔ وہ بلو کلر کی ٹاپ کے ساتھ لیدر کی پینٹ پہنے ہوئی تھی، سیاہ رنگ کے شوز زیب تن کیے، سیاہ بالوں کو ٹیل پونی میں قید کیے، چہرے پر معمول کے مطابق میک اپ کیے وہ پرکشش معلوم ہو رہی تھی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ وہ استفسار کرتی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اسٹیفن، اس نے جواب دے کر دروازہ بند کر دیا۔ اسٹیفن، موم نے اتنا ہینڈسم گارڈ کہاں سے ڈھونڈ لیا؟ وہ زیر لب دہرا کر اچنبھے سے کہتی فون پر انگلی چلانے لگی۔ وہ فرنٹ دروازہ کھول کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تو حریم نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا جس کے اشارے پر ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ میم کہاں جانا ہے؟ ڈرائیور کی آواز خاموشی میں سرسرائی۔ جینی کو پک کرنا ہے اور اس کے بعد لنچ کروں گی میں اس کے ساتھ۔ اس کی نگاہیں اپنے فون پر تھیں۔ حریم، یہ نیا باڈی گارڈ کہاں سے ڈھونڈا تم نے؟ وہ گاڑی سے نکلتی ہوئی سرگوشی کرنے لگی۔ اسٹیفن حریم کے دائیں جانب تھا جبکہ جینی بائیں جانب۔ موم نے ڈھونڈا، مجھے خود تھوڑی دیر پہلے ہی علم ہوا تھا۔ وہ دونوں اس کے پیچھے ریسٹورانٹ میں داخل ہوئیں۔ کتنے پرسن ہیں آپ سر؟ ویٹر اسٹیفن کے پاس آیا۔ 2۔ اوکے، وہ ٹیبل فری ہے۔ اس نے خالی میز کی جانب اشارہ کیا جو کھڑکی کے بالکل ساتھ تھی۔
نہیں وہ والا ٹھیک ہے، اس نے بائیں جانب اشارہ کیا جس کے قریب ایک اور چھوٹا میز تھا جہاں وہ بیٹھ کر بآسانی اس پر نظر رکھ سکتا تھا۔ دیکھو اب یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے، حریم آنکھیں گھماتے اسے ٹیبل کی جانب بڑھ گئی۔ وہ ان سے چند انچ کے فاصلے پر رکھے ٹیبل کی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ وہ دونوں مینیو دیکھ رہی تھی اور اس کی گردن دائیں بائیں گھومنے رہی تھی۔ 2 منٹ بعد اس کی نگاہ اس پر جاتی اور پھر پلٹ جاتی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ویسے یہ ہے تو بہت ہینڈسم، جینی نے اسے دیکھتے ہوئے سر داہ بھری۔ جین، حریم نے اس کے بازو پر مکہ مارا۔ کیا ہو گیا؟ تمہیں کیا لگتا ہے سنگل ہوگا؟ اس نے پرسوچ انداز میں کہتے ہوئے پھر سے اسٹیفن کو دیکھا۔ میری اس سے کوئی بات بھی نہیں ہوئی ابھی تک، تو کیسے بتا سکتی ہوں؟ اس نے چور نگاہوں سے اسے دیکھا، مگر جو ہی اسے اپنی جانب دیکھتا پایا فوراً سے رخ پھیر گئی۔ پہلے تو آنٹی ہمیشہ بڈھے انکل ٹائپ ہائر کرتی تھی، اب کیا ہو گیا؟ وہ ہنستی ہوئی مشکوک انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ موم نہیں ہائر کی ایسے، تمہیں بتایا تو ہے، مجھے خود نکلتے ہوئے معلوم ہوا، وہ خفقی سے کہتی فون پر انگلی چلانے لگی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے بیٹھا تھا، ہاتھ میں سگریٹ پکڑ رکھا تھا جس کا کش وہ وقفے وقفے سے لے رہا تھا۔ سامنے ڈانس فلور پر کوئی حسینہ پول ڈانس کر کے اپنے جلوے دکھا رہی تھی۔ ارد گرد اس کے گارڈ کھڑے تھے، البتہ اس کی نگاہیں سامنے تھیں، مگر چہرہ بتا رہا تھا کہ منظر اسے محسوس کرنے سے قاصر ہے۔ اوہ ایلیکس، کافی عرصے بعد دیکھا تمہیں۔ وہ جو اس کے سامنے سے گزری تھی اس پر سے نگاہ پڑتے خوشگوار لہجے میں کہتے اس جانی بڑھی۔ گارڈ بھی اس کی سمت آ گئے۔ ایلیکس کے چہرے کے تاثرات ایسے تھے مانو کڑوا بادام کھا لیو۔ وہ سیاہ رنگ کی بیناز تین والی ٹاپ پہنے ہوئی تھی جو بمشکل اس کے گھٹنے تک آ رہی تھی۔ سفید دودھیا ٹانگیں عیاں تھیں۔ وہ بڑے بے تکلفانہ انداز میں اس کے پہلو میں آ بیٹھی کہ اسے آگے ہو کر کچھ فاصلہ قائم کرنا پڑا۔ میں نے بھی کافی عرصے بعد دیکھا تمہیں۔ اسپین گئی تھی نا تم؟ وہ مروتاً پوچھنے لگا۔ ہاں، اور میں نے تمہارے لیے پیغام بھیجا تھا مگر تم پارٹی میں آئی نہیں، وہ نروٹھے پن سے کہتی اس کی سلور رنگ والی انگلی میں دبائے سگریٹ کو پکڑنے لگی۔ اس کی قدم پیشی پر الیکس نے گہرا سانس لیا اور گارڈ کو اشارہ کرنے لگا۔ ٹائم نہیں ہوتا میرے پاس، اس نے سرد مہرے سے جواب دیا۔ گارڈ نے سگریٹ اسے پکڑائی اور لائٹر سے جلانے لگا۔ السلام علیکم۔ الیکس سگریٹ منہ میں دباتا آگے ہو کر اسے جلانے لگا۔ یہاں آنے کے لیے ٹائم ہوتا ہے تمہارے پاس؟ اس نے ایک ادا سے اپنے سنہری بال پیچھے کیے۔ کام کے لیے آتے ہیں یہاں۔ تمہارا بھائی کہاں ہے؟ میٹنگ تھی اس سے میری، اس نے روکھے سے انداز میں کہتے ہوئے خفقی سے اسے دیکھا۔ اسی نے مجھے بھیجا، اسے روم جانا پڑا کسی کام سے، وہ کش لیتی مسکرائی۔ سیریسلی؟ اس نے چونک کر حالے کو یوں دیکھا مبادہ کچھ غلط کہہ دیا ہو۔ اس میں اتنا حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ بزنس میں بھی ان کے ساتھ کرتی ہوں، شاید تم بھول رہے، وہ جتانے والے انداز میں کہتی سامنے رکھا شراب کا گلاس اٹھانے لگی۔ یاد ہے مجھے اچھے سے، لیکن تمہیں شاید اندازہ نہیں میں کتنی مشکل سے یہاں آیا ہوں وقت نکال کر، لیکن یہ میٹنگ مجھے اسی کے ساتھ کرنی تھی۔ جب واپس آئے تو میں بات کر لوں گا اس سے خود ہی۔ وہ جو اٹھنے کا ارادہ رکھتا تھا ہاتھ اس کے نازک ہاتھ میں آنے پر رک گیا۔ اسے آنکھوں میں سوال ابھرے۔ اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ کچھ دیر رکو، بلکہ میں تو کہتی ہوں آج ان گارڈز کو بھیج دو، کہیں اکیلے چلتے ہم۔ اس کے چہرے پر انگلی پھیرتی وارفتگی سے بولی۔ بزی ہوں میں آج، پھر کبھی کوشش کرنا، اس نے مغرورانہ انداز میں کہتے اس کا ہاتھ ہٹایا اور کھڑا ہو گیا۔ پتہ نہیں کیا سمجھتی ہو تم خود کو، وہ اسے گارڈ کے ہمراہ جاتے دیکھ کر مٹھیاں بند کرنے لگی۔ ایسا کیسے ممکن ہے کہ حالے کی خوبصورتی تمہیں گھائل نہ کرے؟ وہ اس مرون رنگ کے مادے کو گلے سے نیچے اتارتی پیتانت پیسنے لگی۔ کوئی بات نہیں، کسی دن گھر میں ڈنر رکھیں گے، پھر کہیں نہیں بھاگ سکو گے تم۔ وہ شیطانی مسکراہٹ لیے دوسرا گلاس منگوانے لگی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ 2 ماہ بعد۔ پیچھے کیوں بیٹھ رہی ہو؟ وہ جو پلٹ کر اس کی جگہ کا تعین کرنا چاہ رہی تھی اپنے پیچھے بیٹھتے دیکھ کر اچھل پڑی۔ اور کہاں بیٹھوں؟ اسٹیفن نے دائیں ابرو جھکائی۔ یہاں آگے بیٹھو میرے، اس نے اپنے آگے والی کتار کی جانب اشارہ کیا تو وہ خاموشی سے آگے چلا گیا۔ اس سینما ہال کے وسط میں وہ لوگ براجمان تھے، سامنے بڑی سی اسکرین نظر آ رہی تھی جہاں پر کچھ ہی دیر میں مووی کا آغاز ہونے والا تھا۔ معمول کے مطابق وہ چینی کے ساتھ ہی تھی، ہاتھ میں پاپ کارن کا ڈبہ پکڑے، بالوں کو 2 پونی میں مکید کیے کہ ایک دائیں جانب اور دوسری بائیں جانب تھی۔ آگے بیٹھنے کے باعث اسے بار بار پلٹ کر پیچھے دیکھنا پڑ رہا تھا حریم کو، اور وہ شاید اسی مشکل میں مبتلا کرنا چاہ رہی تھی اسے۔ تم نے صحیح اس بیچارے کو سزا دی ہے؟ چینی طرح بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بیچارہ کہاں سے ہے؟ بس کرو، پتہ کتنا روب جھاڑتا ہے مجھ پر، جیسے گارڈ نہیں باپ ہو میرا۔ وہ ہنکارا بھرتی پاپ کارن منہ میں ڈالنے لگی۔ مووی کا آغاز ہو چکا تھا، ہال میں صرف کرداروں کی آوازیں اور بیک گراؤنڈ میوزک سنائی دے رہا تھا۔ میں جا رہی ہوں، اس نے سرگوشی کی۔ وہ ڈھونڈ لے گا تمہیں، پچھلی بار کا بھول گئی ہو، اس نے تنبیہ کرنا چاہی۔ آج نہیں ڈھونڈ سکے گا، وہ پورے اعتماد سے جیکٹ اتار کر اپنی سیٹ پر رکھتی چلنے لگی۔ باہر جانے کا راستہ کب سے تھا۔ وہ نشستوں کی قطار سے باہر نکلی اور احتیاطاً پلٹ کر دیکھا تو مطمئن سی ہو گئی۔ تیز تیز قدم اٹھاتی ہال سے باہر نکل آئی۔ آج دیکھنا مزہ آئے گا، وہ اسے تنگ کرنے کے موڈ میں تھی۔ دیکھتے ہیں مجھے ڈھونڈ پاتے ہو تم یا نہیں، وہ الینا کو میسج کرتی سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔ 4 فلور اترتے ہوئے تو تھک جانا میں نے۔ وہ تیسرے فلور پر آتی لمبے لمبے سانس لینے لگی، مگر نہ جانے کیا ذہن میں آیا کہ پھر سیڑھیوں کی جانب بھی بڑھ گئی۔ وہ بڑے اسٹیپ پر آ کر رک گئی تھی، کمر پر ہاتھ رکھ کر سانس بحال کرنے لگی۔ الینا کی کال نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کرائی تو وہ فون کان سے لگاتی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ اچھا تم پہنچ گئی ہو؟ ہاں بس میں نیچے ہی آ رہی ہوں، وہ کہہ کر مڑی تھی کہ منہ کھل گیا۔ وہ دونوں ہاتھ جیب میں ڈالے زینے اتار رہا تھا، چہرہ ہمیشہ کے مانند سنجیدہ تھا۔
معمول کے مطابق وہ سیاہ پینٹ کوٹ کے ساتھ وائٹ شرٹ پر سیاہ ٹائی لگائے ہوئے تھا. بال جے لگا کر نفاست سے سیٹ تھے. سیاہ داڑھی تھوڑی بڑی ہو رہی تھی. اب مگر ستم یہ کہ یہ بھی اسے حسین ہی بنا رہی تھی. وہ ششتر تھی اس کی پھرتی پر. وہ پیچھے ہوتی دیوار کے ساتھ چلے گی. کیا لگا تھا اتنی آسانی سے چلی جائیں گی آپ مس حریم؟ وہ چلتا ہوا عین اس کے مقابل آ گیا. فاصلہ چند انچ ہی رہ گیا تھا دونوں کے بیچ کہ حریم کی گرم سانسیں اس کے چہرے کو چھونے لگی. سینسر لگائے ہیں تم نے جو فوراً پتہ چل جاتا ہے؟ اس کی آنکھوں میں خفگی کا عنصر ابھرا. میں باقیوں کی مانی نہیں جسے آپ بیوقوف بنا لیں گی. جواباً اسٹیفن نے تفاخر سے شانے اچکائے. اسٹیو کل تم یہ یونیفارم ٹائپ کپڑے نہیں پہنو گے. وہ بناتے اس کے کوٹ کو دیکھ رہی تھی. کیوں؟ اس میں کیا خرابی ہے؟ اور یونیفارم ہی ہے میرا یہ. اس کے پیشانی پر بل پڑ گئے. کل تم بلکہ مجھے مال لے کر چلو. جینی گھر چلی جائے گی خود. اس نے اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ چونک اٹھا. مبادہ کسی نرم روئی کے گولے نے اس کے ہاتھ کو تھام لیا ہو. اوکے میم لیکن میرا ہاتھ. وہ جو ہاتھ پکڑے زینے اتر رہی تھی اس کی بات سنی انسنی کرتی چلنے لگی. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. آپ میرے لیے کیوں شرٹ دیکھ رہی ہیں؟ وہ متعجب سے اسے دیکھ رہا تھا جو ایک کے بعد دوسرا ہینگر اس کے ساتھ لگاتی اور پھر منہ بناتی واپس رکھ دیتی. وائٹ تو ہمیشہ پہنا ہوتا ہے تم نے. اس نے اگلا ہینگر اس سوچ کے تحت واپس رکھ دیا. یہ ٹرائی کر کے آؤ. وہ ہینگر اس کے ہاتھ پر رکھتی تحکم سے بولی اور خود جا کر سامنے صوفے پر بیٹھ گئی. 5 منٹ بعد وہ باہر نکلا تو حریم کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں. اس کے کشادہ سینے کے مضبوط مسلز ان کھلے بٹنوں سے دکھائی دے رہے تھے. اس سیاہ رنگ کی شرٹ کے پہلے 3 بٹن کھلے تھے. آپ کیوں میرے لیے شاپنگ کر رہی ہیں؟ وہ آئینے کے سامنے آتا خود کو دیکھنے لگا. اسے آج اندازہ ہو رہا تھا وہ کتنے مضبوط اعصاب کا مالک ہے. کم از کم گارڈ وہ کسی اینگل سے نہیں لگتا تھا. تم جم جاتے ہو؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی. جی میں چینج کر لوں اب؟ اس نے پلٹ کر اجازت طلب نظروں سے اسے دیکھا. ہاں کر لو. وہ کھوئے کھوئے انداز میں کہتی کھڑی ہو گئی. وہ کلب میں داخل ہوتی دائیں بائیں دیکھنے لگی. حریم نہیں آئی تمہارے ساتھ؟ وہ جینی سے بغلگیر ہوتی بولی. نہیں وہ چلی گئی ہے پہلے ہی. آؤ ڈرنک کر لیں. اس نے بار کی جانب اشارہ کیا مگر اس کی نگاہ تو کہیں اور ہی ٹھہر چکی تھی. یہ کون ہے؟ پہلے تو کبھی نہیں دیکھا اس مافیا کو یہاں. وہ بال کان کے پیچھے کرتی وہ غور اس کا جائزہ لینے لگی. اس کے ارد گرد گارڈز کھڑے تھے اور وہ خود کسی سے محو گفتگو تھا. اس کا پروٹوکول اس کی شناخت کر رہا تھا. ہوگی کسی کی میٹنگ. ابھی جینی کے منہ سے یہ الفاظ ادا ہوئے تھے کہ گولی چلنے کی آواز سنائی دی. ڈانس فلور پر موجود لوگ تو بلند آواز کے باعث سن نہ سکے مگر ان کے قریب کھڑے لوگوں کی دلدوز چینخ برآمد ہوئی. وہ جو کوئی بھی تھا تیزی سے وہاں سے اٹھا اور ان کی جانب بڑھا. پھر سے گولی چلنے کی آواز سنائی دی. لڑکیوں کی چیخ پھر سے بلند ہوئی. وہ گھبرا کر پیچھے ہوئی تھی مگر خوفزدہ نہیں ہوئی تھی کہ ایسے منظر پہلے بھی کئی بار دیکھ چکی تھی. جین میں آتی ہیں وہ کہہ کر اس کے پیچھے لپکی. تم کہاں جا؟ اسے بھیڑ میں گم ہوتا دیکھ کر وہ اپنی بات مکمل نہ کر سکی. لسن. وہ کلب سے باہر نکلتے اس کی جانب بڑھی جس کے ساتھ 2 گارڈ تھے. سنانہ آواز پر اس کے قدموں میں لغزش آئی. اس نے پلٹ کر دیکھا. گرے کلر کی شرٹ کے ساتھ گہرے کلر کا ہی ٹراؤزر پہنے سیاہ بالوں کو کھول رکھا تھا. اس کے آنکھوں کا کلر بھی گرے تھا. اس مماثلت پر وہ مسکراتا واپس آیا. یس. بھاری آواز علینا کو جیسے کہیں پیچھے لے گئی. یہ آواز؟ وہ کہتی ہوئی سوچنے لگی. کیا ہے میری آواز کو؟ اس نے ایک نظر کلب کے دروازے کو دیکھا اور پھر اسے. کیا ہم پہلے کبھی ملے؟ اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا. اس کی سیاہ آنکھوں میں جھانکا. میرا نہیں خیال. مسکرا کر صفائی سے جھوٹ بولا گیا. آپ کی آواز اور. وہ بغور اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی. اہان نام ہے میرا. اہان نام ہے میرا. اس نے ہاتھ آگے بڑھایا تو علینا نے اسے تھام لیا. اہان. اس نے مسکراتے ہوئے زیر لب دہرایا. کہاں رہتے ہو؟ وہ اسے الٹے قدم اٹھاتے ہوئے دیکھ رہی تھی. سب ابھی بتا دوں کیا؟ تجسس باقی رہنا چاہیے. اس نے دونوں ابرو چکائے اور پلٹ گیا. لیکن ابھی تو کچھ بتایا ہی نہیں. وہ آگے بڑھی مگر وہ اپنی سیاہ رنگ کی گاڑی میں بیٹھ چکا تھا. شیشے نیچے ہوئے اور اس نے ہاتھ ہلایا. اس کی آواز اور چہرہ اتنا شناسا کیوں لگ رہا تھا؟ شاید کسی پارٹی میں دیکھا ہو میں نے اسے. وہ ذہن پر زور ڈالتی پلٹ گئی. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. وہ اسی کی گردن پر ایک ہاتھ ڈالے سر اس کے شانے پر رکھ کے چل رہی تھی. بائیں ہاتھ سے اس کا بایاں بازو پکڑ رکھا تھا جبکہ اس کے دائیں ہاتھ میں حریم کا بیگ تھا. اس کا یوں اسٹیفن کے نزدیک آنا اسے پزل کر رہا تھا. دل کی دنیا عجیب ہی ڈگر پر دوڑ رہی تھی. مس حریم اگر آپ تھک گئی ہیں تو پھر پیدل کیوں چل رہی ہیں؟ اسٹیفن کو اس کا لمس الجھن میں مبتلا کر رہا تھا. کیونکہ میرا گھر جلدی جانے کا دل نہیں ہے. وہ اسی انداز میں اس کے ہمراہ قدم اٹھا رہی تھی. اسٹیو اس کے شانے سے سر اٹھاتی رک گئی. وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتا بائیں ہاتھ سے اس کا سر نیچے کرنے لگا. دایاں ہاتھ تیزی سے حرکت میں آیا اور گن نکال کر سامنے فائر کرنے لگا. وہ اس اچانک افطار پر بوکھلا گئی. گاڑی کہاں ہے؟ وہ حریم کو اپنے پیچھے کرتا دوسرا فائر کرتا بلوٹوتھ کا بٹن دبانے لگا. اس نے ان دونوں آدمیوں کے ہاتھوں پر گولیاں ماری تو دونوں کی گنز نیچے کی گئیں. اسٹیفن. گولیوں کی آواز پر اس نے گھبراتے ہوئے عقب سے اس کا کوٹ زور سے پکڑ لیا. اگلا نشانہ اس نے ان کے سینے کا بنایا اور معاملہ ختم. مر گئے؟ وہ لب کاٹتی آگے ہوئی. اس نے گن واپس اپنی جگہ پر رکھی اور سر کو اس بات میں حرکت دی. عجیب. پر جھرجھری دیتی کسی بچے کے مانند اس کے بازو پکڑ کر پھر سے چلنے لگی. میں تھک گئی ہوں, اٹھاؤ مجھے. کچھ فاصلہ طے کرنے پر اس نے نئی فرمائش کر ڈالی. وہ رہا آپ کا پیلس. اس نے انگشت شہادت اٹھا کر محل کی چلتی روشنیوں کی جانب اشارہ کیا. نہیں چل سکتی میں. وہ برہم ہوئی. مس حریم. اس نے جواباً گھورا.
स्टीफ़न, वो उसी के अंदाज में बरहम हुई। तुम हमेशा इतने सीरियस क्यों रहते हो? जो ही उसने हरीम को गोद में उठाया और उसकी गर्दन में बाजू डालते इस्तफसार करने लगी। उसकी गुर्बत स्टीफ़न को मुतासिर कर रही थी, जिसके बायस वो मज़ीद संजीदा हो रहा था। क्योंकि यही मेरी जॉब का हिस्सा है, वह सामने देखता चल रहा था। 2 महीने हो गए मगर तुम्हें कभी मैंने मुस्कुराते नहीं देखा। वो उसकी दाढ़ी को उंगली से छू रही थी, मगर हकीकतन उसके दिल के तारों को छेड़ रही थी, जिसे वो फ़िलहाल तो महारत से छुपा रहा था। पहुँच गए? वो चंद पल की खामोशी के बाद बोल उठा। ऐसे ही रूम में लेकर जाओ, मुझे यहाँ मत उतारना। उसका इरादा भांप कर वो तेज़ी से बोली। उसने हरीम को घुरा। चलो भाई, मेरी मर्ज़ी चलेगी यहाँ, तुम्हारी नहीं। वो असर लिए बिना मुँह बनाने लगी। लाउंज में दाखिल होते ही निगाह आसिम से जा टकराई। ये क्या चल रहा है? वो स्टीफ़न की बाहों में देकर हक्का बक्का सा रह गया। दिमाग साएँ साएँ करने लगा। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। उसने हरीम को नीचे उतार दिया और खुद जेब में हाथ डालकर खड़ा हो गया। तुम्हें क्या मसला है? हरीम बोलती हुई उसके मुकाबले आई। मंगेतर मैं हूँ तुम्हारा, वो नहीं। वो तिल मिला उठा। तुम फ्लोरेंस गए थे, इतने जल्दी वापस क्यों आ गए? वो उसकी बात को यकसर नज़रअंदाज करती हुई बोली। ये तुम्हें उठाए क्यों घूम रहे? उसने हरीम की बाजू पकड़ी, आंखें शोले उगल रही थी। गार्ड है मेरा, तुम्हारे दिमाग का कुछ नहीं कर सकती मैं। उसने उसका हाथ हटाते हुए झुरझुरी ली। खाला देखें उसने सोफे पर लातालुकी से बैठी नौशीन की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करानी चाहिए। मॉम को क्या दिखाना है तुमने? मैं जो मर्जी करूं? तुम मुझ पर पाबंदियां नहीं लगा सकते, समझे? उसके सीने पर उंगली रखकर बुलंद आवाज़ में बोली। आसिम, तुम क्यों इतना रिएक्ट कर रहे हो? कहीं भाग थोड़ी जाना है हरीम ने जो तुम इतना फ़िक्रमंद हो रहे हो? उसका लापरवाह सा अंदाज मज़ीद सुलगा गया। मुझसे बात मत करना तुम। वो उंगली उठाकर हरीम को घूरने लगा। फ़ाइन स्टीव, सुबह मैं जल्दी उठूँगी, जिम जाना है मुझे। उसे तपाने की वजह जानबूझकर बोली। उसके चेहरे को लाल पीला होते देखकर वह महसूस होती जीने चढ़ने लगी। जी तो फ्रेंड्स, कैसे लगी आपको आज के एपिसोड? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर हाजिर होंगे नावल के नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।